وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم، درس کا نمبر 18-26. آج کا موضوع، کیا ہمارا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1. الف لام میم. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض اس بات پہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی یہ خیال غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا زمانے کو وہ لوگ جو اپنے قول میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دیا جھوٹوں کو. سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور تھوڑا سا یعنی سوچ سمجھ کے جو ہے سوچنا اور سمجھنا ہوگا. یہاں آزمائش کا تذکرہ ہے کہ میں آزماؤں گا، محض دعوے ایمان پہ میں نہیں چھوڑوں گا. یہی بات ہے نا، یعنی جن لوگوں نے دعوے ایمان کیا ان کی آزمائش ہوگی. دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ دعوے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیں. دنیا میں بھی جو بھی آپ دعویٰ کریں
تو پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں. جو بھی کام کریں، جو دعویٰ کریں، جو خریداری کریں، تو پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک یعنی آدمی ہے، وہ کہہ رہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی کر لیتا ہے، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں. یا 12 جماعت کا ایک بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو صرف ڈاکٹر بننا یہ دعویٰ کرنا یا اس کا عزم ظاہر کرنا تو کافی نہیں ہے نا. اس کے لیے پھر جو بھی راستہ ہے، میڈیکل کالج یا جو بھی وہ 5-6 سال اس میں لگائے گا، محنت کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا. تو یہ دیکھیں ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو دعویٰ ہے آمنا کہ میں ایمان لے آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور و فکر کریں، سوچیں. بات تو یہی ہے. اچھا، چلے میں یہیں سے بات کر رہا ہوں. ویسے میرے پاس میں نے کچھ ریفرنس بھی نوٹ کیے ہیں، وہ بعد میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بتا دوں گا. آمنا کا پہلے مطلب جانیں. آمنا کا مطلب کیا ہے؟ اور اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف الا الذین آمنوا کے لفظ استعمال کیے. عمل صالح کی شرط بھی لگائی ہے بعض اوقات، لیکن صرف ایمان کی بھی بات کی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ آیت، ہاں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. الکدا زے کٹ کہا ما چ سونا ان خلیدو دا کٹ کا. قرآن کی ایک آیت ہے لیس البر من ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہاں بھی صرف ایمان کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نیکی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی شروع ہوتی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آیا. خیر، تو آمنا، پہلے تو آمنا کے لفظ کو آپ دیکھیں، اس پر سوچیں. آمنا دیکھیں عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے یقین. یقین کس پر؟ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو جب یہ عقل و شعور سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، اور دنیاوی مال و متاع یا جو دنیاوی مستقبل ہے اس کے سامنے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہر بچہ اسی طرح ہے. ہم لوگوں کی نظر تو ظاہر پہ ہے، تو ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے. نظر ظاہر پہ ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے تو ہمارا یقین بھی ظاہر ہے. تو ہمارا یقین ظاہر پر آ گیا ہے اس وقت. پھر ہم نے اپنا رخ بھی ظاہر کی طرف کر لیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان جو دعوے ایمان کرتے ہیں. تو وہ تو دنیا، یہ تو یعنی آج جو دعوے ایمان کر رہے ہیں ان کا مقصود اور مدعا زندگی گزارنے کا تو دنیا ہے. ان کا دنیا پر یقین ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، لیکن جو باطن ہے اس سے یہ غافل ہے. تو آج تو ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، آخرت پہ نہیں ہے، باطن پر نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. اور جو اس میں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اصل حقیقت ہے. یہ ایک جملہ بھی آپ نوٹ کر لیں، جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ دراصل اصل ہے، وہ حقیقت ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں،
یہ میں اصل نہیں ہوں، اس کے اندر جو میں ہوں یعنی میری روح اور روح ربانی وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو لے لیں تو میرا تو ظاہر پہ یقین نہیں ہے۔ خیر میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں یعنی انسان، اب ہم سب لوگ کہ جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا ظاہر پر یقین ہے، اپنے ظاہر پر یقین ہے۔ عورت کہتی ہے میں عورت ہوں، مرد کہتا ہے میں مرد ہوں، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، اور جناب میں جوان ہوں، جوان لڑکا ہوں، جوان لڑکی ہوں۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور انسان دیکھیں قبر یعنی قبر تک پہنچ جاتا ہے 60-70 سال، لیکن یہ اپنے ظاہر یعنی اپنے باطن پر یہ یقین نہیں کر پاتا۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کو ذرا آپ غور کریں، اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ دیکھیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہمیں اپنے یقین کس پر ہے، اس کی میں آپ کو اللہ کی عطا سے علامات بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ اپنے ذہن کو، ذہنی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر آپ کی پریشانیاں ظاہر کے بارے میں ہیں، یعنی ظاہر اس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، پیسے نہیں ہیں، میں بیمار ہوں، گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بیٹا بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، یہ آپ ظاہر کے بارے میں اگر یعنی یہ سوچیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ مت کریں، لیکن ذہن میں اگر صرف ظاہر کا خیال ہے، پریشانیاں صرف ظاہر کی ہیں، یعنی ہماری یعنی جس کی بھی پریشانی اگر صرف ظاہر ہو گئی اور خوشیوں کا باعث بھی صرف ظاہر ہو گیا، آپ دیکھ لیں نا، وہ بعض اوقات شوہر بیوی کو کہتا ہے، یا بیوی شوہر کو کہتی ہے، یا کسی اور کو نصیحت کرتی ہے، بچے چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہوا کرو، اس کو خوشی کا ذریعہ بنایا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، تو وہ پھر بعض بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ تم انجوائے کرو یار، کیا ہو گیا، چھوڑو یار، جو ہو گیا سو ہو گیا، انجوائے کرو۔ تو ہماری جو سیٹسفیکشن ہے، جو خوشیاں ہیں، اس کا تعلق بھی صرف ظاہر سے ہے۔ ظاہر میں ہم خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کھابے گھر میں اچھا کھانا پسند کرتے ہیں، جس کی بھی استطاعت ہوتی ہے، اچھا کھانا، اور پلان بنتے ہیں اور ترکیبیں دیکھی جاتی ہیں اور ترکیبیں لکھی بھی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، آج یہ بنائیں گے۔ تو آپ پھر تجربات کرتے رہتے ہیں، جو فارغ لوگ ہیں وہ تجربات کرتے رہتے ہیں۔ مضمون گہرا ہے تھوڑا سا، اس کو ذرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا یقین ظاہر پر ہے کہ باطن پر ہے، وہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو آپ کی پریشانیاں، آپ کی خوشیاں، کہ کن چیزوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کون سی چیز آپ کے خوشی کا باعث ہے؟ زیادہ پیسے زیادہ آ گئے، تنخواہ بڑی لگ گئی، عہدہ بڑا لگ گیا، آپ دیکھ لینا، یہ تو عام باتیں ہیں۔ ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں ظاہر کے۔ اب فوجی ایک جو ہے بچہ کیپٹن بن گیا، لیفٹیننٹ بن گیا، کیپٹن بن گیا، وہ میجری کے خواب دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے یار میں تو اب کرنل ہی ہونا چاہیے، پھر وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ ٹھیک ہے، رینک بڑھتے رہتے ہیں، ستارے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس میں خوشی دیکھتے ہیں کہ میرا رینک بدل گیا اب، یا میرا گریڈ بڑھ گیا۔ یہ سرکاری جو افسران ہیں، جو 17 والا گریڈ 17 میں ہے، وہ اب 18 کے انتظار میں رہتا ہے، 18 والا 19 کے انتظار میں رہتا ہے، 19 والا 20 کے انتظار میں رہتا ہے، اور 20 والا 22 کے بھی خواب دیکھتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خوشیاں کس چیز میں ہیں، آپ کی دلچسپی اور خوشیوں کا باعث کون سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کا تو یقین دنیا پر ہے، یہ بریکٹ ہے، اور یہ تو دنیا پر خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑا یعنی سنجیدہ مسئلہ ہے
جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری پریشانیاں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کی پریشانی ظاہر کی ہوگی، آپ کی خوشیاں کا تعلق ظاہر تک ہوگا، آپ کے منصوبے ظاہر کے ہوں گے، اور آپ کی امیدیں ظاہر سے ہوں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اسی طرح ساری آپ کی جو ذہنی یعنی پہنچ ہے وہ صرف ظاہر تک ہے۔ اب اس حالت میں آپ کا ایمان کا دعویٰ کچھ جچتا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ رسمی ہے۔ اس حالت میں یعنی آج اگر میں مختصر بات کروں کہ آج ہم ظاہر کو تو جانتے ہیں اور ظاہر ہی ہماری غم یا خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی حقیقت سے، اپنے منزل مقصود سے، یعنی اس کو جانا کہاں ہے اور منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، یعنی ہماری جو سوچ ہے نا اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا جو قرآن ہمیں کہتا ہے، تو اس میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو ضمنی طور پہ کہوں کہ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہیں۔ آپ کو میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو اسلام کی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اس کے ہم معنی کو بھی نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا حقیقی معنی ہمیں نہیں معلوم۔ پھر دین کسے کہتے ہیں، دین اسلام کسے کہتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، میری منزل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں، وہ مجھے کیا دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کے رسمی سے جواب ہے، حقیقی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا ہے، ہمارے بڑے ماں باپ اور یہ یعنی ساری جو ہمارے یعنی جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ دنیا دار لوگ تھے، ان کی نظر میں ظاہر حقیقت تھا، انہوں نے ہمیں ظاہری کے بارے میں بتایا، نہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں بتایا، نہ دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور ہمیں قرآن سے دور رکھا۔ خود بھی وہ قرآن سے دور تھے اور ہمیں بھی انہوں نے دین سے دور رکھا اور قرآن سے دور رکھا، پیغمبر سے دور رکھا، اللہ سے دور رکھا۔ آج کا مسلمان، میرے جی چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک حدیث ضرور پیش کر دوں آج کے زمانے کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، وہ بالکل آج کے زمانے کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، رسم الخط رہ جائے گا، اور مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے اس دور کی شریر ترین مخلوق، اس دور کی علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ اب دیکھیں، یہ ساری باتیں ہمیں عام طور پہ نہیں بتائی جا رہی، نہ ہم خود سوچ سمجھ سے کام لے رہے ہیں، نہ کسی اللہ والے اور صاحب یقین شخص کی ہمیں تلاش ہے۔ مجھے آپ بتائیں، چلیں، کہ آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے،
آپ نے کبھی کسی صاحب یقین شخص کی تلاش کی ہے کہ مجھے ایک سچا آدمی چاہیے اور جس کا یقین ہو، جو صاحب یقین ہو؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ یہ تو ہماری سوچ سے بالا تر چیز ہے یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے، دنیا کا دھوکہ ہمیں پکا لگ گیا ہے. ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں. اب ظاہر ہماری نظر میں حقیقت ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جن حالات میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں. اب اسی کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے. یہ گھر، یہ بنگلے، یہ پیسوں کی فراوانی، یہ چلتا ہوا کاروبار، یہ کارخانہ، یہ عہدے، یہ گریڈ 19 اور یہ گریڈ 26، یہ سب اسی کی دوڑ ہے، ظاہر کی دوڑ ہے. اس میں یعنی اگر میں ایک جملہ مختصر طور پہ کہوں کہ ہم ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہیں. ظاہر ہی ہماری پریشانی کی، ظاہر کی ہی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور ظاہر ہی کی وجہ سے ہم خوش ہوں گے. یہ مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ یعنی بات یہی ہے. آپ اس پہ سوچتے جائیں. آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ منزل ہماری، ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، رہنے کی جگہ. اب انٹرٹینمنٹ، خوشی، سکون، اطمینان اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یعنی آپ کوشاں ہیں. اسی کے لیے یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی آپ مشاغل اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے انہیں، اور بعض لوگ نسوار کھاتے ہیں، بعض لوگ پنواڑی ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے مطلب آپ دیکھ لیں آپ کا کوئی نہ کوئی شغل ہو سکتا ہے آپ کا. بعض لوگ بیڈمنٹن کھیلنے چلے جاتے ہیں، اچھے خاصے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شام کو جو ہے بس وہ کھیل ٹائم، یہ بس کھیل، کھانا، کھیل، یہ رہنا سونا. آپ دیکھ لیں اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آسائشات زندگی ہی ہمارا مدعا ہے. گرمی کا موسم ہے، اگر آپ اے سی کی طاقت نہیں رکھتے تو تمنا تو رکھتے ہیں، یعنی بل اگر آپ نہیں بھر سکتے بجلی کا، یا خریدنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں تو وہ ایک اچھی چیز ہے ایئر کنڈیشنر. سردی کے موسم میں ہیٹر، اگر آپ گیس کا بل نہیں بھر سکتے تو آپ کی تمنا تو ہوتی ہے کہ میں جب کمرے میں جاؤں تو کمرہ مجھے گرم ملے. تو میں دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اصل میں جو میری گفتگو کا محور ہے، ان یقولوا آمنا، ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے. اچھا، اب گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یقین کا مطلب کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ انسان جب باشعور ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو ظاہر تو اس کے سامنے ہے، ظاہری مستقبل. آپ دیکھنا نا، لڑکے کتنا اویئر ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، ماں باپ بھی ان کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو بڑا ہو کے کون سا گدھا بناؤں گا دنیا کا. یہ میں افسوس کے مارے میں ایسی بات کرتا ہوں، ورنہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. اپنے خود بھی دنیا کے گدھے بنے ہوئے اور بچوں کو بھی دنیا کا گدھا ہم بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے. بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ تو کلیئرلی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. آپ دیکھ لیں، میں تو یہ دیکھیں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نصیحت کی باتیں ہیں. قرآن ہے، قرآن کے ذریعے ہی ہم نصیحت کرنی چاہیے، تو وہ میں کر رہا ہوں. تو اس پہ مطلب آپ سوچیں، برا ماننے کی بجائے اس پہ سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا دنیا میں رہنے کا مدعا دنیا ہے، ظاہر ہے، آخرت نہیں ہے. یہ تو بڑی کلیئر میں آپ کو بات بتاؤں.
آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ آخرت پر یقین ہو جائے تو آپ کی زندگی تو اسی وقت بدل جائے گی۔ آپ تو آگ پر اگر اللہ کی بھڑکائی نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اگر آپ کا یقین آ جائے تو آپ تو بہت زیادہ ڈریں گے۔ ابھی یوٹیوب پہ میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، کلپ دیکھ رہا تھا، چوڑیاں بنانے کا کارخانہ۔ تو اس میں ایک بھٹی ہوتی ہے، اور یعنی بڑی سی بھٹی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک ڈھکن ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ لوگ شیشہ ڈالتے ہیں یا پلگاتے ہیں، اور پھر اس کو ایک طریقے سے جو ہے چوڑیاں بناتے ہیں۔ تو اس کی حدت وہ اتنی سرخ ہو رہی تھی، بالکل سرخ، لال سرخ، جیسے کہ یہ جو ہوتا ہے سوناروں کو آپ کبھی دیکھیں نا، ان کی چھوٹی سی وہ ایک مشین ہوتی ہے، کٹھالی سی کہتے ہیں، اس میں آپ سونا ڈال دیں تو وہ پگھل جائے گا، اور اس کو تیز آگ۔ تو مجھے بہت زیادہ یعنی ایک میرے سامنے ایک وہ تھا، ایک نقشہ تھا، یا آپ دیکھ لیں، یہ یوٹیوب انٹرنیٹ نے تو سمجھنا اور غور کرنا ذرا آسان کر دیا ہے۔ کہیں آتش فشانی، جو آتش فشاں پہاڑ ہے اور وہ اپنا لاوا اگل رہا ہے، تو وہ بالکل سرخ، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لاوے میں، آپ تصور کر سکتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈالنے کا۔ یہ تو کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، آپ کے چہرے کو جلا دے گی وہ آگ۔ تدعو من ادبر وتولی۔ خیر، تو اگر آخرت پر ہمارا یقین آ گیا، ہماری زندگی اسی وقت بدل جائے گی، ہماری سوچ بدل جائے گی، رہنے کا انداز بدل جائے گا، ہمارے اخلاق بدل جائیں گے۔ اب پھر ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس وقت تو ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی خوشی کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ فیس بک پہ میرا وہ رہتا ہے، تو ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی، تو میں نے اس کو کنفرم کر دیا۔ پھر اس نے اپنی مرد تھا، پھر اس نے اپنی تصویر بھجوائی اور مجھے کہتا تم اپنی تصویر بھیجو، اور کبھی انگوٹھا دکھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ بعض لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، میسج پہ میسج، میسج پہ میسج۔ ہم اولڈ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یہ شرمناک مطلب آپ کی سوچ ہے نا۔ تو دیکھیں، ایک بہت زیادہ یعنی خراب صورتحال ہے۔ جس پر یقین ہونا چاہیے تھا، جو چیز حقیقت ہے، اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اور بالکل ہی عارضی سی چیز ہے، تو اس پر آپ یعنی خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی عمر بڑھتی ہے تو وہ جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی ایسی تصویریں بھی مل جائیں گی، اپنے والد صاحب کی جوانی کی تصویر دیکھیں اور اب بڑھاپے کی تصویر دیکھیں تو بالکل ہی نقشہ۔ اپنی امی کی شادی کی تصویر دیکھیں اور اب دیکھ لیں اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بالکل ہی بس چینج۔ یہ دیکھیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں رہنا تو ہے، لیکن اللہ کے لیے جینا ہے، ہم نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ہم دنیا کے لیے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم